جب انسان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں اور وہ سانس جو ابھی چل رہی تھی اچانک رک جاتی ہے، اس کے بعد آخر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ مٹی کے نیچے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے یا پھر اس کے سامنے ایک نئی دنیا کے دروازے کھلتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کی موت انجام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، ایک ایسی زندگی جو عالم برزخ میں گزرتی ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں جسم نہیں صرف روح ہوتی ہے۔ یہاں نہ دن کا تصور ہے نہ رات کا خیال، بس اعمال کا عکس اور انجام کی فکر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہے گا۔ یہی وہ پردہ ہے جس کے پیچھے ہماری روحیں چلی جاتی ہیں۔ یہاں نیک روحیں سکون میں رہتی ہیں اور بد روحیں اپنے کیے کی سزا پاتی ہیں۔ عالم برزخ وہ مقام ہے کہ جہاں ہر انسان اپنی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے، جہاں نہ دنیا کی زبان چلتی ہے اور نہ دنیا کے قانون، بس وہی اعمال بولتے ہیں جو ہم نے دنیا میں کیے۔ آج ہم اس پوشیدہ دنیا سے پردہ اٹھائیں گے جہاں انسان کی روحوں کو وہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے جو اس نے زندگی بھر اپنے اعمال سے بنایا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روح کے سفر کی اگلی منزل کیا ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے عالم برزخ کی اس سچائی پر جو ہر انسان کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ موت ایک ایسا لفظ جسے سنتے ہی دل لرز جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت انجام ہرگز نہیں بلکہ ایک آغاز ہے۔ جب انسان کا وقت مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت آتا ہے۔ کہہ دو تمہاری جان موت کا وہ فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ روح قبض ہونے کے بعد انسان کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا شعور ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک نئی منزل میں داخل ہوتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان موجود ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر ناکام ہوا تو آگے بہت سختیاں ہیں۔ جب روح برزخ میں داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے اسے اس کے اعمال کے مطابق مقام دیا جاتا ہے۔ نیک روحوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ ایسی روحوں کو علیین میں رکھا جاتا ہے جہاں ان کے لیے نور، خوشبو اور راحت ہوتی ہے، اور وہ اپنے نیک اعمال کے سبب ایک سکون میں رہتے ہیں، گویا وہ جنت کے دروازے کے قریب موجود ہوں۔ جبکہ دوسری طرف گناہگار، ظالم اور کافر روحیں سجیین میں قید کی جاتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اندھیرا، خوف اور عذاب ہے۔ یقیناً فاجروں کی روحیں سجیین میں ہوں گی، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہ ایک تنگ قید خانہ ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان پہلی بار اپنے اعمال کا انجام دیکھتا ہے۔ دنیا میں جو نیکی چھوٹی لگتی تھی وہ برزخ میں روشنی بن جاتی ہے، اور جس گناہ کو معمولی سمجھا جاتا تھا وہ عذاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ برزخ وہ مقام ہے جہاں جا کر روحوں کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی کتنی مختصر تھی۔ یہ احساس روح کو ہلا دیتا ہے، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ دنیا کے تمام رشتے، تمام تعلقات سب وہی رہ جاتے ہیں، بس باقی رہ جاتی ہے روح اور اس کے اعمال۔ فرمان نبوی ہے، جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں، خوشبودار روحیں سلام ہو تم پر اور تمہارے جسم پر جس میں تم رہتی تھی۔ اور جب کسی فاجر یا بدکار کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ آسمان کے دروازے پر پہنچتی ہے مگر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اسے نیچے زمین کے گہرے طبقوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ برزخ میں ہر روح کو اس کی اصل حقیقت دکھائی جاتی ہے۔ نیک روح کو جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے اور بدروح کو جہنم کا۔ برزخ کی زندگی میں روح نہ دنیا میں واپس آ سکتی ہے نہ قیامت تک آزاد گھوم سکتی ہے، لیکن بعض روحوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے قریبی لوگوں کے خوابوں میں آئیں تاکہ کوئی پیغام دے سکیں۔ علماء کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص اذن کے تحت ممکن ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ قیامت سے پہلے امتحان کا پہلا مرحلہ ہے، جس کے بعد آئیں گے منکر نکیر سوالات کے لیے، عذاب قبر اور برزخ کی طویل نیند جس میں ہر روح اپنے اعمال کے مطابق وقت گزارے گی۔ جب روح برزخ میں پہنچتی ہے تو وہ اپنے دنیا کے رشتہ داروں کو یاد کرتی ہے۔ کیا وہ اپنے پیاروں کو دیکھ سکتی ہے؟ کیا ان کی دعائیں اس تک پہنچتی ہیں؟
یہ وہ راز ہے جن کا پردہ ہم کسی اور ویڈیو میں اٹھائیں گے، جس میں ہم عالم برزخ میں موجود روحوں کی حالت پر بات کریں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔